آج کے درس میں بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے تو اس حدیث پاک سے بڑی زبردست رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عنده فإن اللہ ينزل العبد منہ حیث انزلہ من نفسی۔ فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے، اس کے اپنے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے۔ فرمایا بندے کے دل میں اللہ کی جتنی قدر و منزلت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنی بارگاہ میں اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے اپنے اندر جتنی اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی ذات و صفات کا علم ہو، اس کی تعظیم ہو، توقیر ہو، لوگوں میں تنہائی میں اللہ کا جتنا ڈر ہو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو، اس کی نعمتوں، اس کے احسانات پر شکر گزاری ہو، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جتنا جذبہ ہو، یہ نہیں کہ ٹال مٹول سے کام لیں، قرآن کے بعض احکام کو تو آسان کہیں اور بعض کو کہیں کہ یہ مشکل ہے، دین پر چلنے کی بات آئے تو کہیں یہ دین بڑا مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اتنا ہی مقام ہوگا جتنا ہمارے دل میں اللہ کا مقام ہوگا۔ یہ بات بہت تفصیل والی بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں اور اس کے گہرائی میں ہم جا کر دیکھیں تو اس میں بہت علم کے سمندر ہے، اور ہر بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں اللہ کی کتنی قدر کرتا ہوں۔ ہم تو جناب مسجد میں لباس بھی جو ہے وہ میلا کچالا پہن کے آ جاتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو لوگ نہیں دیکھ رہے، فنکشن میں نہیں جانا، تو پھر جو رات کو سوئے لباس پہن کر اپنا نائٹ ڈریس ہی پہن کے مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ہم ٹوپی کون سی پہنتے ہیں، سر کس چیز سے ڈھانپتے ہیں ہم۔ اب دیکھیں کہ اپنے دل میں اللہ کا کتنا مقام ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہو فنکشن میں تو ہم نئے کپڑے، نیا جوتا پہن کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب آنا ہو تو کیا ہمارا یہی انداز ہوتا ہے؟ اسی طرح احکام الہی کی جب بات آتی ہے تو ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ بندہ دیکھے کہ اللہ کے احکام کی میرے دل میں کتنی قدر ہے، پھر دوسری چیز پر غور کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے۔ تو ہم جب پہلی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری میں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس میں تو ناکامی ہے ہی۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر اپنے رب کی محبت، رب کا پیار، رب کا خوف، اس کی ذات و صفات کا علم۔ ہم میں سے 99% مسلمان وہ ہیں جنہیں توحید کی تعریف بھی نہیں آتی، شرک کیا ہے اس کی تعریف نہیں آتی، ہمیں اللہ کی ذات و صفات کا نہیں پتا، اللہ کے بارے میں کون سے الفاظ بولنے چاہیے، کون سے نہیں بولنے چاہیے۔ کل میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ کہہ رہا تھا جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کے بارے میں سوچتا ہے،
اللہ کے لیے سوچنے کے لفظ نہیں بولے جا سکتے، سوچنا بندوں کا کام ہے، بندے سوچنے کے محتاج ہیں۔ رب تو جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکن، تو پھر ہو جاتا ہے وہ کام۔ اللہ سوچنے والا نہیں ہے، اللہ سوچنے سے پاک ہے، ہم سوچنے کے محتاج ہیں۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کے بارے میں نے کون سے الفاظ بولنے ہیں، اللہ کو کن ناموں سے پکارنا ہے میں نے۔ کئی لوگ اللہ کو اللہ میاں کہتے ہیں، تو میاں کہنے سے تو منع کیا گیا۔ میاں کیونکہ مشترک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، تو مشترک لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اللہ میاں کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پھر جب ہم ان سب چیزوں پر پورے اتریں گے، پھر ہم دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام۔ پھر ہم شکوے کرتے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، ہمارے کام کیوں نہیں بنتے، ہمارے گھروں کے معاملات کیوں نہیں درست ہوتے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے نام، اس کے احکامات، ان سب چیزوں کا علم حاصل کریں گے تو دل میں اللہ کی قدر پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف بھی حضور کے دل میں ہے۔ کیوں؟ جس کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے، اور کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، تو اس لیے ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی سب سے زیادہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ من عبادہ العلماء، علماء کا لفظ ہے قرآن میں۔ کیوں؟ ان کے پاس علم ہوتا ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا علم ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا اللہ کی ذات و صفات کا علم ہے، جس کے دل میں جتنی اللہ کی قدر ہے، وہ پھر اتنا ہی اللہ سے خوف کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اتنی ہی اس کو رب سے امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کا آپ نے قول سنا ہی ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سب لوگ جہنمی ہیں، صرف ایک بندہ جنتی ہے، تو میں امید کروں گا کہ وہ جنتی شخص میں ہی ہوں۔ یہ امید کا عالم ہے، یہ امید کا عالم ہے۔ اور خوف کیا ہے؟ فرمایا اگر اعلان ہو کہ سب جنتی ہیں، ایک دوزخی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ دوزخی شخص میں ہی نہ ہوں۔ تو امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا علم ہے۔ یہ علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت دیتا ہے۔ علم کے بغیر رب کی معرفت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔